کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ آج کا دن اس پورے سال کے دنوں میں سب سے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ آج 9 ذی الحج ہمارے ملک کے مطابق 9 ذی الحج حج کا دن ہے، اور جو لوگ مکہ میں ہیں، جو حجاج بیت اللہ حج میں ہیں، ان کے پاس کل 9 ذی الحج تھا۔ عرفات کے میدان میں وہ کھڑے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، اور آج عید کا دن ہے، جس دن میں بے شمار لوگ اللہ کی رضا کے لیے جانور قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج کے ارکان کو مکمل کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جتنے اللہ تعالیٰ اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی دن میں اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے۔ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس بابرکت دن میں جو خیر، جو نعمتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز دے۔ حجاج بیت اللہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اس سال ہم حج نہیں کر سکے، اے اللہ اگلے سال ہمیں بھی اپنے گھر کا حج نصیب فرما دے، ہمیں بھی حجاج کرام کے درمیان لبیک اللہم لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، حج محض ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک تربیت ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم اس تربیت کو، ان پوائنٹس کو، ان اینگلز کو ذرا اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ ان اصلاحی نکات کو اپنی زندگی میں لا کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ حج کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی وہ پکار، اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم مؤذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں اذان دے، اعلان کرے کہ لوگوں اللہ کے گھر کے لیے آ جاؤ، اے لوگوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی ہے، آؤ حج کرو۔ لوگ نہیں سن رہے تھے، لوگ نہیں تھے وہاں پہ، لیکن اللہ نے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارا کام ہے صرف کوشش، ہمارا کام ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا، ہمارا کام ہے محنت کرو، کوشش کرو، کبھی رزلٹ کی طرف توجہ نہ دو۔ رزلٹ میرے اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ حج ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ بندے کچھ ذمہ داریاں تیری ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اللہ کی ہیں، تو اپنی ذمہ داریاں نبھا اور اللہ کی ذمہ داریوں سے، اللہ کی ذمہ داریوں کو، اللہ کے کاموں کو اللہ کے حوالے چھوڑ۔ اللہ سے دعا جب آپ مانگتے ہو تو میرا کام ہوتا ہے دعا مانگنا۔ میں آج بھی دعا کروں گا، میں کل بھی کروں گا، میں بار بار کروں گا، میں کرتا رہوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اور دعا قبول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی ذمہ داری کو اللہ کے حوالے چھوڑو اور یاد رکھو کہ میرا اللہ
کوشش کرنے والے کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا، جب اذان دی، جب اعلان کیا، جب مخلص ہو کے کوشش کی تو اللہ نے دنیا کو بلایا، پیغام پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، دعوت اسلام کی کوشش کرتے تھے، لوگ آغاز میں ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہونا، انما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے صرف بتانا، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، پیارے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ آپ کہتے جائیں، بتاتے جائیں، نصیحت کرتے جائیں، سمجھاتے جائیں، آج بھی سمجھائیں، کل بھی سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، اونچی آواز سے سمجھائیں، اکیلے میں سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں، نالج کے ساتھ سمجھائیں، جس طرح سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، لیکن رزلٹ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ تو نے کہا کوشش کرو، میں کوشش تو کر رہا ہوں۔ یہ سبق ہے، یہ بھی سبق ہے کہ اللہ کے ہاں وہی اعمال قابل قبول ہوتے ہیں، وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں جن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اخلاص ہوتا ہے اور ایک تو جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی اس بارے میں تفصیلاً بات ہوئی تھی، میں اس لیے اس موضوع کو زیادہ طویل نہیں رکھوں گا کہ اللہ کے ہاں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے کہ میں یہ عمل صرف اس لیے کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے اس سے نہ شہرت چاہیے، نہ مجھے اس سے پیسے چاہیے، نہ مجھے اس سے تعریف چاہیے، نہ مجھے اس سے دنیا حاصل کرنا ہے، نہ مجھے اس سے لوگوں کو خوش کرنا ہے، نہیں، میں صرف اس لیے کروں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں صرف اس لیے کروں گا کہ اللہ کو پسند آ جائے، میں اس لیے کروں گا کہ اللہ قبول کر لے، تو میرا اللہ قبول ضرور کرتے ہیں۔ اور پھر وہ عمل جن میں اخلاص ہو ان کی خوبصورتی ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور میرا اللہ قربانیاں چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے سبق میں ان کی سیرت میں جو ہم پچھلے جمعے پڑھ چکے ہیں، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، قربانیاں دے دے کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ زندگی میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کبھی مال اور دولت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی عزت اور شہرت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اپنوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، کبھی اپنے خواہشات چھوڑنے پڑتے ہیں، کبھی اپنے سکون کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے جب وہ قربانی دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ قربانیاں میرے اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بدلہ مجھے آج نہ ملے، ہو سکتا ہے بدلہ مجھے ابھی نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھائی کرے گا میرا اللہ کبھی اس کے محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میرا کام ہے قربانی دینا، میرا کام ہے کوشش کرنا، میرا کام ہے مخلص ہونا، اور رزلٹ اور انجام کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ دے گا، اپنے شایان شان دے گا، اپنی عظمت کے مطابق دے گا، یہ میرا ایمان ہو اور میں اسی کے مطابق کوشش کروں۔ میرے بھائیوں، حج ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کے احکام کے فرما بردار ایسے بن جاؤ کہ اللہ کہتے تو مان جا، آگے سے نہ ریزن پوچھ، نہ مقصد پوچھ، نہ فائدہ پوچھ، اور نہ ہی اس بارے میں زیادہ سوچ۔ حج میں جب آپ غور کرتے ہیں نا حج کے طریقے پہ، حاجی یہاں سے جاتے ہی پہلے عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے 7 چکر۔ کیوں یا اللہ 7 چکر کیوں؟ یا اللہ 7 چکر اس سمت پہ کیوں؟ یا اللہ صحیح صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کیوں؟ یا اللہ اس مقام پہ دوڑنا کیوں؟ یا اللہ پہاڑ پہ چڑھ کے دعا مانگنا کیوں؟ بلکہ آپ حج کو شروع کریں۔ حاجی آتے ہیں 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج سے پہلے نہیں۔ کیوں 8 ذی الحج کو آئیں گے؟ آنے کے بعد دونوں نمازیں جمع کریں گے، فجر تک انتظار کریں گے، فجر کے بعد انہوں نے نکلنا تب ہے جب سورج نکلے۔ کیوں پہلے کیوں نہیں، بعد میں کیوں نہیں؟ حاجی نکلے ہیں
عرفات کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں جا کے وہیں پہ جا کے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں؟ کیوں؟ عرفات کے میدان میں حاجی رکیں گے، مغرب کی اذان تک رکیں گے، مغرب کی اذان کے وقت سورج ڈوبتے ہی وہاں مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، مغرب کی نماز تم یہاں نہیں پڑھو گے، یہاں سے نکلو، آگے چلو، مزدلفہ کی طرف چلو، وہاں جا کے مغرب اور عشاء پڑھو گے۔ کیوں؟ نماز تو اول وقت پہ ہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ یہاں پہ یہاں اللہ کا حکم اور عمل سکھایا جاتا ہے حاجی کو کہ اللہ کے حکم کو ایسے ماننا سیکھو کہ کیوں نہیں، ریزن جاننا چھوڑ دو، مقصد کو چھوڑ دو، مقصد یہ ہو کہ اللہ نے کہہ دیا اور میں نے عمل کیا۔ مختصراً حج میں جو سبق سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، کوئی کیوں نہیں، میں حاضر ہوں۔ تو نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے، میں حاضر ہوں۔ تو نے کہہ دیا نکلو تو نکلو، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ تیرے ہر حکم پہ عمل کرنے کے لیے لبیک۔ آگے سے میں نے نہیں سوچنا، آگے سے میں نے غور نہیں کرنا، آگے سے میں نے اعتراض نہیں کرنا، میں نے صرف اور صرف عمل کرنا ہے۔ یہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ پورے حج کو دیکھ لو، آخری دن تک بہت سارے ایسے احکام ملیں گے جہاں پہ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں کا جواب ہمیں نہیں پتا، میرے اللہ کے علم میں تو ہر بات کا علم ہے، اللہ کا تو پتا ہے، ہمیں بس یہ کہا گیا کہ بندے کر، کیوں نہیں؟ لبیک کا، لبیک کے مطابق چل، تیرا حج لبیک ہے، تو نے لبیک کے مطابق چلتے جانا ہے اور ہر مقام پہ لبیک کہنا ہے، آگے سے اعتراض نہیں کرنا۔ یہ حاجی کو سبق مل رہا ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو ماننے والا بن جا، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا بن جا، سوال زیادہ نہ پوچھ، اعتراض نہ کر۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، یہ حرف آخر ہے۔ اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تو تم مومن ہو، اگر نہیں تو پھر تمہارا ایمان کمزور ہے۔ حجاج بیت اللہ کو وقت کی پابندی کا سبق دیا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی کرو۔ جس طرح میں نے بتایا کہ مغرب کی اذان، مغرب سورج ڈوبتے ہی نکلنا ہے تو نکلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں تھوڑا سا ویٹ کر لو، بعد میں نکلتا ہوں، پہلے نکلنا ہے، نہیں، سورج نکلتے ہی نکلنا ہے تو نکلنا ہے۔ وقت، جو انسان اپنی زندگی میں اپنے وقت کو اہمیت نہیں دیتا، اس کی زندگی کے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو مرتب بناؤ، اپنی زندگی میں اپنے کاروبار کو بھی وقت دو، اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو بھی وقت دو، اپنے زندگی میں اپنے آپ کو بھی وقت دو اور اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو بھی وقت دو۔ جو انسان صرف دنیا کو وقت دیتا ہے وہ کامیاب نہیں، جو انسان صرف خود کو وقت دیتا ہے وہ کامیاب نہیں، جو انسان صرف کسی ایک کا حق ادا کرتا ہے دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں۔ ان لنفسک علیک حق، اللہ کے رسول نے فرمایا بندے تیرا اپنے اوپر، تیری جان پہ بھی تیرا حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے اہل کا، تیرے گھر والوں کا، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے ماں باپ، ان کا بھی تجھ پہ حق ہے، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حق، تیرے اللہ کا بھی تجھ پہ حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ وقت کی پابندی کرنا سیکھو، وقت کو ترتیب دینا سیکھو۔ یہ حاجی کو سکھایا جاتا ہے، ایک ساتھ چلنا سکھایا جاتا ہے کہ ایک بن کے رہو۔ سارے حجاج ایک ساتھ ایک جسم کی طرح جا رہے ہوتے ہیں، ایک جیسے لباس پہن کے، ایک سٹیٹس کے ساتھ، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم ایک ہو، تمہارے درمیان کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ کے یہاں تمہارا مقام تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وحدت اور توحید کا سبق وہاں پہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حجاج بیت اللہ
حج کے ارکان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے ارکان نا ہمیں قیامت کے دن یاد کرواتے ہیں. یہ ارکان ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، آج کے اس بابرکت دن میں، اس عظیم دن میں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، اسی طرح ایک دن ہم نے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے. اے اللہ، اس دن ہمیں سرخرو کر دے. اے اللہ، اس دن ہماری مدد فرما جس دن تیرے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اے اللہ، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا دے، محشر کے میدان کے عذاب سے ہمیں بچا دے، سوال اور جواب کے عذاب سے ہمیں بچا دے. جس دن اعمال ترازو پہ رکھے جائیں گے اس دن کے عذاب سے ہمیں بچا دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے. اللہ اکبر. سورۃ الحج قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ الحج. جب ہم اس سورت کو کھولتے ہیں نا تو اس کی پہلی آیت آپ پڑھیں. پہلی آیت کیا ہے؟ اے لوگوں، تم پہ اللہ کے گھر کا حج فرض ہے تو تم حج کرو. نہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ نے. بظاہراً ذہنوں میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ سورت کا نام حج ہے تو پہلی آیت حج کے بارے میں. نہیں، بلکہ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، یاد رکھو قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے نا وہ بہت عظیم زلزلہ ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. جس دن تم دیکھو گے نا اس دن کو تو ہر ماں حاملہ عورت اپنی اولاد کو ضائع کر بیٹھے گی، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. اور اب دیکھیں گے لوگ مدہوش ہوں گے، کوئی یہاں گر رہا ہوگا، کوئی وہاں گر رہا ہوگا. وما هم بسکارى، وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بہت سخت ہوگا. سورت کا آغاز حج کے ساتھ نہیں بلکہ محشر کے میدان کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ. گویا یہ بتایا کہ حج تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم کیسے محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. حج تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تم اپنے قبروں سے نکلو گے، زمین کھول دی جائے گی، قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے. اور لوگ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اس دن لوگ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ محشر کے میدان میں، قبروں سے نکلنے والوں دوڑو اس میدان کی طرف، رستے میں کوئی نہ رکے. مجال ہے کہ کوئی رستے میں رک کے دکھائے، مجال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں نے اس سمت جانا ہے. سب دوڑ رہے ہوں گے، سب بھاگ رہے ہوں گے محشر کے میدان کی طرف اس آواز سے لبیک کہتے ہوئے، جس طرح حاجی لبیک کہتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ سارے لوگ لبیک کہتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف نہیں مڑتا. صرف آواز اگر آئے گی کسی کی تو صرف سانس کی دوڑنے کی آواز آئے گی اور کوئی اپنی آواز نہیں نکال پائے گا. یہ حج سکھاتا ہے. حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، اپنے گھر والوں سے مل کے الوداع کہہ کے جب نکلتا ہے حج کے لیے تو گویا اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو آج بتا کے جا رہا ہے، ایک دن تو بتا بھی نہیں پائے گا اور تو نکل جائے گا اس دنیا سے. حاجی جب احرام پہنتا ہے تو اپنے جسم پہ خوشبو لگاتا ہے. اسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن تیرے جسم پہ خوشبو لگایا جائے گا، لیکن لگانے والا تو خود نہیں ہوگا. لوگ تیرے مرنے کے بعد تیرے جسم پہ خوشبو تب بھی لگائیں گے. جب حاجی کفن پہنتا ہے تو وہ کفن اسے یاد کرواتا ہے کہ اسی طرح کا کپڑا ہوگا، یہی کپڑا ہوگا جس طرح تو نے آج احرام پہنا ہوا ہے، ایک دن تو کفن پہن کے دنیا سے جائے گا، انہیں کپڑوں میں جائے گا، بے بس ہو کے جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سوا تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ سارے حج کے ارکان جب یہاں سے حاجی نکلتا ہے، حاجی جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے وہ
لباس جو کافی حد تک جسم جس سے صحیح طریقے سے کور نہیں ہو رہا ہوتا، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہا ہوتا ہے احرام کا لباس کہ تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، تیرا جسم کور نہیں ہوگا۔ یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن محشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ کپڑوں سے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے، انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، ننگے ہوں گے، اسی طرح نکل کے دوڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح حج کے دوران کسی کو ہوش نہیں ہوتا کہ کون عورت ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون چھوٹی ہے، کون بڑی ہے، نہیں حاجی کو ہوش ہوتا، اسی طریقے سے قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کون عورت ہے، کون مرد ہے، کوئی کسی کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا، ایک ہی پریشانی ہوگی، اللہم سلم سلم، اے اللہ۔ اس دن نبی بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، رسول بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، سب کہہ رہے ہوں گے اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما۔ سب کی ایک ہی آواز ہوگی، نفسی 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 نفسی، یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ کہیں میں تباہ نہ ہو جاؤں، یا اللہ کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ حج کے ارکان یہ ہمیں یاد کرواتے ہیں۔ جب حاجی جب دوڑ رہا ہوتا ہے نا صفا اور مروہ کے درمیان، جب حاجی طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر میں جب دوڑتا ہے تو اسے یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ تو جب قبر سے نکلے گا تو ایسے ہی دوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن یہ اپنے قبروں سے نکل کے ایسے دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ اور یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جس طرح یہ قبروں میں اپنے بزرگوں کے سامنے دوڑ دوڑ کے ان کے سامنے جھک رہے ہوں گے، جھک رہے ہوتے تھے دنیا میں، ایسے ہی وہ اپنے قبروں سے بھی نکل کے دوڑ رہے ہوں گے۔ کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے یہ اپنے بتوں کی طرف اور غیر اللہ کی طرف جھکتے ہوئے دوڑ رہے ہوں۔ دنیا میں جس طرح دوڑتے تھے ویسے ہی قیامت کے دن بھی یہ بھاگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حاجی کو وہ ارکان کروا کے یاد کرواتے ہیں کہ میرے بندے ایک دن تو نے میرے سامنے بھی اس طرح دوڑ دوڑ کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حجاج بیت اللہ کو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ ٹی وی میں جب دیکھتے ہیں وہ سارے لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں، وہ جمع غفیر، اتنے زیادہ لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، ایک جیسے لوگ جن کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، ننگے سر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر آپ کو قیامت کے دن کا یاد کرواتا ہے۔ تب بھی سر پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی سورج آج اس گرمی اس تپش میں جب حجاج بیت اللہ کو ہم دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں چھتری ہے اور اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ منظر یاد کرواتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تب چھتری نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کی مسافت پہ شدید گرمی میں چلنا ہوگا۔ اس تپتی ہوئی زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کا پسینہ نکل رہا ہوگا، پسینہ نکلتے نکلتے پسینہ زمین میں جاتے جاتے یہاں تک کہ پسینہ بڑھتے بڑھتے لوگوں کے گھٹنوں تک، لوگوں کے ٹخنوں تک، لوگوں کے گھٹنوں تک، لوگوں کے کندھوں تک لوگوں کے پسینے ہوں گے، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ یہ عرفات کے میدان میں گرمی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے، کاش کہ تمہیں عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا ہر رکن ایک سبق ہے، وقت کی قلت ہے، بہرحال عقل مند وہ ہے جو نصیحت لیتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، جو اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس دن کے آنے سے پہلے آج تیاری کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم عرفات کے میدان میں کھڑے تو نہیں ہو سکے، لیکن ہم اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت تو کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا
کہ ہم مزدلفہ میں رات نہیں گزار سکے، لیکن ہم اپنے مسلح پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کر کے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ کے تو رات گزار ہی سکتے ہیں نا۔ کیا ہو گیا ہم اللہ کے گھر میں رہ کے وہاں قربانی نہیں کر سکے، ہم یہاں بیٹھ کے قربانی کر سکتے ہیں، اور اپنی انا اور اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی قربانی تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔